دوستو آداب، میں فرید الحق آپ کے لیے اردو اخباروں سے تازہ ترین خبریں اور تبصرے لے کر حاضر ہوں۔ یہ ایک کوشش ہے اردو فروغ اور اردو پسند سماج کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے اسے لائک اور سبسکرائب بھی کریں۔ پہلی خبر، وزیر اعظم کی جانب سے درگاہ اجمیر شریف میں چادر پیش۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی روایت کی علامت وزیر اعظم نریندر مودی نے درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چڑھانے کے لیے چادر روانہ کرتے ہوئے کہا کہ مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی بقائے باہم اور ان سے جڑے عقائد ہمارے ملک کی شاندار وراثت ہیں۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے 809ویں عرس شریف کے موقع پر مزار پر چادر چڑھائی اور وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں انہوں نے سالانہ عرس کے موقع پر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرووں کو مبارکباد دی۔ وزیر نے کہا کہ مودی صوفی تہذیب کے شخصی طور پر پابند ہیں۔ نقوی کے دفتر کی جانب سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا کہ رواداری اور ہم آہنگی ہندوستان کے خون میں ہے اور کوئی بھی ملکی باعث فخر وراثت کو بدنام یا منہدم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی ہماری عظیم روحانی روایت کی علامت ہیں، جنہوں نے اپنی صوفی تعلیمات کے ذریعے سماج پر انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ مودی نے اپنے پیام میں کہا کہ محبت، اتحاد و خدمت اور ہم آہنگی کو فروغ دینے والے خواجہ غریب نواز کے اقدار اور خیالات ہمیشہ انسانوں میں تحریک پیدا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سالانہ عرس تقاریب سماجی اور اتحاد اور بھائی چارگی کی خوبصورتی مثال ہے۔ اس موقع پر نقوی نے کہا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی فرقہ وارانہ اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط کرنے کے لیے تحریک پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد ان طاقتوں کو شکست دے سکتا ہے جو سماج میں انتشار اور تصادم پیدا کرنے کے لیے سازش کر رہے ہیں۔ نقوی نے کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی کا پیغام عالم امن کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف، جہاں ایک طرف کسان بل پر اپنے احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں اور بھاجپا اپنی مہم یہ کہ کسانوں کو کسان بل کے فائدے سمجھانے کے لیے خواب پنچایتوں کا خطاب کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف کانگریس پارٹی یو پی میں اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ایکٹیو کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اسی کڑی میں اتر پردیش کانگریس کمیٹی میں نامزدگی کا دور جاری ہے۔ نسیم الدین صدیقی کو میڈیا کمیونیکیشن شعبے کا چیئرمین اور ستیش اجمانی کو خزانچی بنایا گیا ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی صدر سونیا گاندھی کی قیادت اور راہل گاندھی و جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کی ایما پر اتر پردیش میں کانگریس کی کمیٹی کے صدر اجے کمار للو، سابق ممبر اسمبلی ستیش اجمانی کو خزانچی اتر پردیش کانگریس کمیٹی اور سابق وزیر نسیم الدین صدیقی کو اتر پردیش کانگریس کمیٹی و کمیونیکیشن شعبے کا چیئرمین نامزد کیا ہے۔ اس نامزدگی پر ریاستی کانگریس کمیٹی کے مرکزی دفتر میں خیر مقدمی کا جلسہ کا انعقاد کر کے پھول ملاؤں سے استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ستیش اجمانی نے کانگریس کارکنوں اور اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کانگریس رہنماؤں نے ایک کانگریس سپاہی کو خزانچی کا اہم منصب دے کر جو عظمت و ذمہ داری دی ہے، اسی صحیح طریقے سے نبھانے اور ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی پہلی ترجیح ہوگی اور عزم و حوصلہ کے ساتھ تنظیم کو مضبوط کرنے میں ہر سطح سے جدوجہد کی جائے گی۔ کانگریس کے اصولوں اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے ہی میں عوام کی خدمت و ترقی کا راز مضمر ہے۔ ان دونوں کی نامزدگی سے عوام و کانگریس کارکنوں میں خوشی کی لہر ہے اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر مبارکباد پیش کی۔ بڑھتے ہیں آگے، بیرونی سفیروں کا دورہ جموں و کشمیر میں۔ یورپ اور افریقہ کے سفراء چہارشنبہ کو جموں و کشمیر کا دورہ کیا۔
بالخصوص DDC انتخابات کے بعد مرکزی زیر انتظامیہ علاقہ سیکورٹی صورتحال اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے منگل کو یہ بات بتائی۔ اس 2 روزہ دورے کے دوران یہ سفر 5 اگست 2019 کو سابقہ ریاست جموں و کشمیر کے خصوصی موقف کی منسوخی کے بعد مرکزی زیر انتظامیہ علاقہ انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا۔ ترقی کاموں کے بارے میں یہ نفس نفیس معلومات حاصل کیا تو 9 منتخب DDC ارکان نے بھی اس سفراء کے ساتھ میٹنگ کیا۔ اس کے علاوہ یہ وفد انتظامی سیکریٹریز اور اہم شخصیتوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے۔ دوسرے دن یہ سفراء جموں و کشمیر کا دورہ کریں گے، جہاں وہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے علاوہ بعض DDC ارکان اور سماج تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ بین الاقوامی فورمز میں پاکستان کی جانب سے پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے یہ حکومت کی جانب سے کیا جانے والا اس طرح کا دوسرا سفارتی عمل ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ پیٹرول ڈیزل پر اضافی ایکسائز ڈیوٹی واپس لی جائے۔ کانگریس نے پیٹرول و ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کو لے کر سرکار پر ملک کے عوام سے 20 لاکھ کروڑ روپے وصول کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات پر گزشتہ 6.5 برسوں کے دوران ایکسائز ڈیوٹی میں کیے گئے اضافہ کو واپس لیا جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے۔ پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے کہا کہ اگر سرکار مودی ٹیکس کی شکل میں اضافی ایکسائز ڈیوٹی کو واپس لیتی ہے تو دہلی میں پیٹرول کی قیمت گھٹ کر 61 روپے 92 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 47 روپے 51 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ انہوں نے پیٹرول و ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی کے تقابلی اور اعداد و شمار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سرکار مسلسل جذباتی موضوعات گڑھتی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان پیٹرول، ڈیزل اور رسوئی گیس کی بڑھتی قیمتوں کے جانب نہ جائے۔ کھیڑا نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ گزشتہ 6 سال میں پیٹرول و ڈیزل پر اضافی ایکسائز ڈیوٹی لگا کر سرکار 20 لاکھ کروڑ روپے زائد کما چکی ہے۔ 2014 میں UPA کے الیکشن ہارنے کے وقت بین الاقوامی بازار میں خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل تھی تو دہلی میں پیٹرول 71 روپے 51 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 57 روپے 28 پیسے فی لیٹر فروخت ہوتا تھا۔ ان کے مطابق فروری 2021 میں خام تیل کی قیمت $54 فی بیرل ہے تو دہلی میں پیٹرول 89 روپے اور ڈیزل تقریباً 80 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے۔ کانگریس ترجمان نے کہا کہ 6 برسوں میں سرکار نے پیٹرول پر ایکسائز ڈیوٹی 23 روپے 78 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل پر 28 روپے 37 روپے فی لیٹر بڑھایا ہے۔ اب چناؤ کے موضوع پر خبر۔ پنجاب کے تمام 7 میونسپل کارپوریشن پر کانگریس کا قبضہ۔ اپوزیشن عام آدمی پارٹی، شرومنی اکالی دل اور BJP کا صفایا۔ جالندھر۔ پنجاب میں برسر اقتدار کانگریس نے اہم پوزیشن پارٹی عام آدمی پارٹی، شرومنی اکالی دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا صفایا کرتے ہوئے آج ریاست کے 7 میونسپل کارپوریشن میں فتح حاصل کی۔ تمام پارٹی عام آدمی پارٹی، شرومنی اکالی دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا صفایا کرتے ہوئے آج ریاست کے 7ویں میونسپل کارپوریشن اور 109 وارڈ ممبر کے الیکشن میں زبردست فتح حاصل کی۔ چیف منسٹر امریندر سنگھ کے زیر قیادت ریاستی کانگریس نے ابوہر، بھٹنڈا، کپورتھلا، ہوشیار پور، پٹھان کوٹ، موگا اور باٹلہ میونسپل کارپوریشن میں جیت درج کی۔ اب سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق خبر۔ متحدہ عرب امارات کا خلائی مشن مریخ پر پہنچ گیا۔ متحدہ عرب امارات UAE کے خلائی ادارے نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اس کا تحقیقاتی خلائی مشن مریخ پر کامیابی سے پہنچ گیا ہے۔ UAE اسپیس سینٹر دبئی میں گراؤنڈ کنٹرولز
اس وقت خوشی سے اچھل پڑے اور پرجوش انداز میں تالیاں بجانے لگے جب یہ خبر پہنچی کہ خلائی مشن زمین سے روانگی کے 7 ماہ بعد کامیابی سے اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ 30 کروڑ میل کا سفر طے کرنے کے بعد اس خلائی جہاز نے مریخ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا ہے۔ امارات کا یہ خلائی مشن مریخ کے ماحول سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے مریخ مشن کو ہوپ یعنی امید کا نام دیا ہے۔ اس مشن کے مریخ پر پہنچنے کی اطلاع اماراتی حکومت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے دی گئی۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ کامیابی مل گئی ہے اور ہوپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ مریخ پہنچنے کے مدار میں پہنچنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات اب دنیا کا 5واں اور عرب ممالک میں وہ واحد ملک بن گیا ہے جو اس سرخ سیارے پر پہنچنے میں کامیاب رہا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 3 سائنسی آلات کے ساتھ یہ سیٹلائٹ مریخ کے ماحول کی اپنی پہلی مکمل تصویر بھیجوائے گا۔ یہ آلات پورے سیزن اور روزانہ تبدیلیوں سے متعلق بھی مختلف مقامات سے ڈیٹا حاصل کرے گا۔ خلائی مشن کے اس دوڑ میں امریکہ اور چین کے خلائی جہاز بھی متحدہ عرب امارات کے خلائی جہاز کے پیچھے پیچھے مریخ کی جانب محو سفر میں ہیں، جو آئندہ چند روز میں مریخ کے مدار میں پہنچیں گے۔ چین کا رورو کومبو نامی خلائی جہاز آئندہ 24 گھنٹوں میں مریخ کے مدار میں داخل ہوگا، جبکہ امریکی خلائی ادارہ ناسا کا جہاز بھی تقریباً 1 ہفتے بعد پہنچے گا۔ امریکی خلائی جہاز مریخ سے پتھر اور نمونے جمع کر کے زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کرے گا، جبکہ چین کی ایک خلائی گاڑی مریخ کی سطح پر اترنے کی کوشش بھی کرے گی۔ دوستو، میں نے اردو کے فروغ و ترقی کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اگر آپ سب کو پسند آیا ہو تو بھی اور نہیں تو بھی اپنے رائے و مشورے مجھے بھیجیں تاکہ ہم اسے اور بھی بہتر ڈھنگ سے پیش کر سکیں۔ شکریہ۔